الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کچھ عرصہ کے بعد آج ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں ہم مرزا قادیانی کے متعلق کچھ معروضات عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دربار اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں اس فتنہ قادیانیت سے بچائے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، بڑے بڑے مستند ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا ہے کہ مراق یا ہسٹریا ایسا موذی مرض ہے کہ جس سے لاحق ہو جائے وہ خود کو ما فوق الفطرت چیز سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی بھارت کے ضلع گوردا سپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک پسماندہ گاؤں قادیان کا رہنے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی مختلف دائمی بیماریوں کا ایک مکمل اسپتال تھا۔ ان میں مرگی، مراق اور ہسٹریا سر فہرست تھے۔ ڈاکٹروں کے بقول مراق کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ورثہ میں ملا ہوا طبعی میلان ہے۔ جب کسی خاندان میں اس مرض کی ابتدا ہو جائے تو اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مالی خلیہ کی ایک قسم ہے۔ یہ مرض تیز سودا جو معدہ میں جمع ہوتا ہے اس سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور جس عضو میں یہ مادہ جمع ہو جاتا ہے اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، جس سے مریض میں احساس برتری کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر ایک بات میں مبالغہ آرائی کرتا ہے۔ اور بعض مریضوں میں یہ بیماری یہاں تک ترقی کر جاتی ہے کہ اس کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، پھر وہ نبوت اور معجزات کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور حتیٰ کہ خدائی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ معروف قادیانی ڈاکٹر شاہ نواز کا کہنا ہے کہ ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا یا مالی خلیہ یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بے خدین سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ماہنامہ ریویو آف ریلیجنز قادیان، اگست 1926۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روزی تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھی جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلا کام کرتے کرتے یکدم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا، ایسا معلوم ہونا کہ اب دم نکلتا ہے، یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیر ذالک۔ بحوالہ سیرت المہدی، حصہ نمبر 2، صفحہ نمبر 55۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، مرزا قادیانی ایک مخبوط الحواس شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے مضحکہ خیز دعویٰ کیا جن کی ضخیم کتابیں تیار کی جا سکتی ہیں۔
اس کے دعووں سے خود اس کے اپنے ماننے والے بھی پریشان اور حیران ہیں۔ بقول شخص مرزا قادیانی نے شاید بچپن میں اتنی چٹیاں نہ تبدیل کی ہوں جتنی اس نے دعویٰ کیے ہیں۔ جس طرح گرگٹ اپنا رنگ بدلتا اور چھلاوا اپنی حیت تبدیل کرتا ہے، اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی ہر روز ایک نیا دعویٰ کر کے بڑی عیاری سے اپنا بحروپ بدلا۔ اس نے عالم سے مناظر، مناظر سے محدث، محدث سے نبی، نبی سے خدا اور خدا کے بعد نہ جانے کیا کون سے رنگ رچائے۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، مرزا قادیانی آج اگر زندہ ہوتا تو ہالی ووڈ کا معروف مزاحیہ اداکار مسٹر بین اسے دیکھ کر اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا۔ مرزا قادیانی کے تقریباً 100 سے زائد مختلف دعویٰ ہیں۔ مرزا قادیانی کے جو دعویٰ تھے ان میں سے کچھ یہاں پر ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، بقول مرزا قادیانی کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے الہام کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہو میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں۔ بحوالہ تذکرہ مجموعہ اور وحی و الہامات، صفحہ نمبر 17۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، مرزا قادیانی اپنے نام کے متعلق کہتا ہے کہ مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ نام یہ ہے غلام احمد۔ اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی شخص کا نام غلام احمد نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں، اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ سبحانہ بعض اسرار اعداد حروفی تہجی میں میرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔ بحوالہ تذکرہ، صفحہ نمبر 144۔ اور ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی اس کا ایک شعر ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127 میں کہ کرمی خاکی ہوں میرے پیارے آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ اور ناظرین و سامعین دی محتشم، ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے الہام کیا کہ میں امین الملک جے سنگھ بہادر، بحوالہ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات، صفحہ نمبر 568۔ اور ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جیسا خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، ایسے ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں، اور میں عرصہ 20 برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں، ایسا ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کے روح سے میں وہی ہوں۔ یہ میرے خیال میں اور قیاس سے نہیں ہے، بلکہ وہ خدا جو زمین اور آسمان کا خدا ہے، اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا، اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا کہ تو ہندو کے لیے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے۔
میں جانتا ہوں کہ ظاہر مسلمان اس کو سن کر فی الفور یہ کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے اوپر لے کر کفر کو صریح طور پر قبول کیا ہے، لیکن یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اور آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ بحوالہ لیکچر سیالکوٹ صفحہ 24 اور 25، اور یہ بات جو ہے روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 228 پر بھی یہ بات موجود ہے۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، دیکھا کہ کس طرح یہ مرزا قادیانی خود کو ہندوؤں کا اوتار اور اتنی بڑی دعویٰ اور بھی کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے مسیح موعود ہوں اور ہندو کے لیے یہ اوتار ہے، لہذا یہ بالکل تمام جو اس کی دعویٰ ہے وہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کشفی حالات میں بارہا مجھے اس بات پر اطلاع دی ہے کہ آریہ قوم میں کرشن نام ایک شخص جو گزرا ہے وہ خدا کی برگزیدوں اور اپنے وقت کے نبیوں میں سے تھا، اور ہندو میں اوتار کا لفظ در حقیقت نبی کے ہم معنی ہے، اور ہندو کی کتابوں میں ایک پیش گوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار آئے گا جو کرشن کی صفات پر ہوگا اور اس کا بروز ہوگا، اور میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ میں ہوں۔ کرشن کی دو صفت ہیں، ایک یہ کہ درندوں اور سوروں کو قتل کرنے والا یعنی کہ دلائل اور فشانوں سے، دوسرے گوپال یعنی کہ گائیوں کو پالنے والا یعنی اپنے الفاظ سے نیکوں کا مددگار، اور یہ دونوں صفتیں مسیح موعود کی صفتیں ہیں، اور یہی دونوں صفتیں خدا تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 311۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا یہاں پر غور و طلب بات یہ ہے کہ اس شخص نے مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ جو اوتار لفظ ہے یہ نبیوں کے ہم معنی ہے، اور کرشن جس کو ہندو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا بھگوان مانتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے متعلق اس مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ جو تھا وہ نبی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اور ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا ہے، چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے معاذ اللہ، جس کو گوپال بھی کہتے ہیں یعنی کہ فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا، اس کا نام بھی مجھے دیا گیا۔ پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہوں، اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تبارک و تعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے اور آریوں کا بادشاہ ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521 اور 522۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، دیکھیں کہ کس طرح یہ کبھی کیا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی کیا دعویٰ کرتا ہے، لہذا اس کی ساری دعویٰ جو ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر یہ شخص مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 58۔ اور ایک دعویٰ اس کی یہ بھی ہے کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کے لیے پناہ اور تعویذ ہوں، چنانچہ
یہ کہتا ہے کہ بس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تائید میں یگانہ ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچا دے۔ اور خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدا ایسا نہیں کہ ان کو دکھ پہنچا دے اور تو ان میں ہو۔ بس اس گورنمنٹ کی خیر خواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مثیل نہیں، اور ان قریب یہ گورنمنٹ جان لے گی۔ اگر مردم شناس کا اس میں مادہ ہے، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 44 اور 45۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کے لیے پناہ اور تعویذ ہوں، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان خدمات میں یکتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تائیدات میں یگانہ ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں۔ ناظرین محترم، وہ گورنمنٹ جس نے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے پناہ ہوں، اس کے لیے میں ایک تعویذ ہوں، اور یہ گورنمنٹ ان قریب یہ جان لے گی کہ خیر خواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مثیل نہیں۔ یعنی کہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ گورنمنٹ آف برطانیہ کا خود کاشتہ ایک پودا تھا۔ ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں محدث ہوں، بقول مرزا قادیانی کے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے الہام کیا کہ انت محدث اللہ، یعنی کہ تو محدث اللہ ہے، بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 82۔ اور ایک جگہ پر اور کہتا ہے کہ میں عبد القادر ہوں، بقول مرزا قادیانی کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے الہام کیا کہ یا عبد القادر انی معک، یعنی کہ اے عبد القادر میں تیرے ساتھ ہوں، بحوالہ تذکرہ اور صفحہ نمبر 296۔ حضرین و سامعین عزیز محتشم، ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، بقول مرزا قادیانی کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے الہام کیا کہ انت مدینۃ العلم، کہ تو علم کا شہر ہے، بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 320۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، یہ جو مدینۃ العلم ہے، علم کا جو شہر ہے، وہ آپ کا اور ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم کا شہر جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس علم کے شہر کا دروازہ جو ہے وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو لہذا یہ مرزا قادیانی کا دعویٰ بالکل جھوٹ اور باطل ہے، اور اس طرح کے جتنی بھی اس کی دعویٰ ہیں، جتنی بھی اس نے دعویٰ کی ہیں، وہ بالکل سراسر جھوٹی اور باطل ہیں، کیونکہ یہ خود شخص جو ہے مرزا قادیانی وہ بڑا جھوٹا، کذاب، مکار، عیار اور کاذب اور جھوٹا شخص ہے۔ اس کی دعویٰ کو بالکل جھوٹا اور باطل ہی مانا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم کا شہر جو ہے وہ آپ کا اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح اس کی بہت ساری اور بھی دعویٰ ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کسی اور گفتگو میں، کسی اور نشست میں ہم عرض کریں گے۔ ناظرین محترم، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ جب کسی میں حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ بلا شبہ قادیانی جماعت کا بانی مرزا قادیانی اس حدیث مبارک کا مصداق ہے، لیکن افسوس ان پڑھ لکھے قادیانیوں پر ہے کہ جو ایسے مخبوط الحواس اور فاتر العقل شخص کے پیروکار ہیں، اور قادیانیوں کا کہنا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو صرف مہدی یا مسیح موعود مانتے ہیں، جبکہ اس نے 100 سے زائد مختلف دعویٰ کیے ہیں۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے تعصب، ضد، لالچ اور خود غرضی سے علیحدہ ہو کر مرزا قادیانی کے ان مذکورہ دعواؤں کو دیکھیں، پڑھیں، سوچیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر صدق نیت کے ساتھ قادیانی عقائد سے تائب ہو کر واپس اسلام کے آغوش میں آ جائیں، کیونکہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، جس میں نجات ہے، اور یہ وہی دین ہے جس میں آ کر انسان فلاح کا درجہ اختیار کرتا ہے، اور یہ وہی دین ہے جس میں بندہ آ کر اسلام کی تعلیمات کا پیروکار ہو کر اور اللہ کریم کی دربار میں مقرب شخص بن جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعاگو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اس فتنہ قادیانیت سے بچائے، ہماری آل کو، ہماری اولاد کو، آنے والی تمام نسلوں کو اس فتنہ قادیانیت سے بچائے، اور اللہ کریم آپ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔